اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کی طرف سے۔ سب سے پہلے دوستوں السلام علیکم۔ اس کے بعد میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری ٹیم اور ہم آپ کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے تو یوٹیوب پر جا کر یہ سرچ کیا، جب میں نے پڑھا ہے فلسفہ تو میں نے کلاسز کے لیے باقاعدہ سرچ کیا۔ مجھے 11ویں کلاس یا 12ویں کا جو فلسفہ ہے اس کے کوئی لیکچر کہیں سے نہیں ملے، اور ہم یہ خدمت پہلی دفعہ ہم نے اس چیز کو اس کی جو کمی محسوس کی، اس وجہ سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو باقی انگریزوں کے جو ہیں وہ بھی مطلب فلسفہ انہوں نے بھی لیکچر جو ہیں ان کے بھی تھے، باقی انڈیا اور ممالک کے تھے، لیکن پاکستان کے جو ہیں فلسفے کا، اور فلسفہ کیونکہ پڑھا ہی کام جاتا ہے۔ فلسفہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ پڑھ کر کیا کرنا ہے، بلکہ یہ نہیں، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ فلسفہ ام العلوم ہے، تمام علموں کی ماں ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ فلسفے کے بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، مطلب بالکل ہیں ہی نہیں۔ تو دوستوں آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں، اس فلسفے کے ساتھ فلسفہ حیات کو بھی پڑھیں، فلسفہ حیات کو سمجھیں۔ جیسا کہ آج کل رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، آپ اللہ کی رحمتوں کو بھی سمیٹیں، ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور بہترین کتاب ہے فلسفہ حیات کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیں، سمجھیں، تفسیر پڑھیں، کسی جو جید عالم ہیں ان کی تفسیر جو ہے لکھی ہوئی وہ پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو تخلیق کس وجہ سے کیا ہے۔ یہ بھی ایک فلسفے کی، اگر آپ انشاءاللہ یہ بھی آپ پڑھیں گے فلسفے کے اندر ہی، جیسا کہ پہلے بھی ویسے بیان تو ہو چکا ہے کہ وجودیات کے اندر ہم کر چکے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر فلسفہ، یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے فلسفے کے اندر جو کی جاتی ہے وجودیات کے اوپر، کہ انسان جو ہے اس کے یہ کائنات کہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ جو کائنات ہے اس کا وجود کیا ہے، یعنی اس کے اندر یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے۔ تو دوستو آج جو ہم نے پڑھنا ہے، جو آج ہمارا لیکچر ہے وہ ہے فلسفیانہ نہج۔ فلسفیانہ نہج کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے والی ہے، جب آپ سوال جو ہیں اس طرح کے کرتے ہیں، کوئی چیز کیا ہے، کوئی چیز کیوں ہے، کوئی چیز کیسے ہے، یہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا اس کو فلسفیانہ نہج کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے یہ جو سوالات کا طریقہ کار ہے اس کو فلسفیانہ نہج کہتے ہیں۔ فلسفے کا جو موضوع ہے وہ احساس علم اور احساس وجود کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے، یعنی جو علم کی بنیاد ہے اور جو وجود کی بنیاد ہے اس کے اوپر فلسفہ جو ہے یہ زیادہ ڈسکس کرتا ہے۔ فلسفے کے اندر بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے نظریات ہیں جو ان کو رد کر دیا جاتا ہے، بنے بنائے نظریات کو رد کر کے علیحدہ سے جو نظریات ہیں ان کی باقاعدہ تحقیق اور چھان بین کی جاتی ہے، اس کو رد فلسفہ کہتے ہیں۔ یعنی اور رد فلسفہ جو ہوتا ہے یہ بھی فلسفہ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی ماہرین جو فلسفی گزرے ہیں وہ کسی چیز کی ان کے نظریات پیچھے سے آ رہے ہیں، اور ایک آگے سے آتا ہے فلسفی، جدید دور میں آئے فلسفی آتا ہے، وہ پچھلے جتنے نظریات ہیں ان کو رد کر دے اور وہ ایک اپنی طرف سے نظریہ دے، اس کو رد فلسفہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک فلسفہ ہی ہے۔ اور فلسفے کے اندر عقل و استدلال کے ذریعے غور و فکر کیا جاتا ہے، حقیقت تک پہنچا جاتا ہے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور کوشش سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک حقیقت تک پہنچ کے بس فلسفہ وہاں یہ ختم ہو گیا، نہیں، فلسفہ وہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ کوشش سے مراد مسلسل کوشش، یعنی آپ جہاں تک پہنچے ہیں اس سے آگے آنے والے جو فلسفے ہیں وہاں سے آگے شروع کریں گے، وہاں سے آگے غور و فکر کرنا جو ہے وہ شروع کریں گے۔ فلسفے کے اندر کبھی بھی سوچ جو ہے یا کبھی بھی فلسفہ جو ہے کسی جگہ پہ نہیں رکتا، فلسفہ ہمیشہ یہ چلتا ہی رہتا ہے۔
کہیں بھی جا کر حتمی جو ہے یہ نہیں ہوتا. فلسفے کے اندر جو ہے تعصب، تنگ نظری اور سطحی جو ہے کوئی بھی اس کو نہیں ہوتا. یہ بہت وسیع النظر علم ہوتا ہے، بہت اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے. یہ فلسفہ بہت ہی وسیع النظری علم ہے، یعنی اس کے اندر وسعت ہے، اس کے اندر گھراؤ نہیں ہے کہ محدود نہیں ہے یہ علم. اور فلسفے کا جو جیسا کہ افلاطون کا قول ہے، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. افلاطون فلسفی کے متعلق کہتا ہے کہ فلسفی سارے زمان و مکان کا جو ہے وہ ناظر ہوتا ہے، یعنی واقعات و حالات جو ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو فلسفی، یہ افلاطون کہتا ہے کہ جو حالات و واقعات ہوتے ہیں ان کا جو ہے فلسفی جو ہوتا ہے وہ ان کا ناظر ہوتا ہے، یعنی ان کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، ان کی چھان بین کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فلسفی ہوتا ہے. یہ ٹاپک تھا ہمارا فلسفیانہ نہج کے اوپر. آگے جو ٹاپک ہے وہ تنقید ہے. جیسا کہ آپ لفظ سے سمجھ جائیں گے، تنقید فلسفے کے اندر تنقید کا بہت اہم رول ہے، بہت اہم کردار ہے. تنقید جو ہے فلسفے کے اندر، اگر آپ فلسفے کے اندر آگے جا کر مزید پڑھیں گے تو فلسفے کے اندر ہر نظریے کے اوپر ایک جو فلسفی ہے اس کے اوپر مطلب تنقید ہوئی ہے. اس سے آگے آنے والے فلسفیوں نے تنقید در تنقید، یعنی تنقید کا یہ جو عمل ہے یہ فلسفے کے اندر ہمیشہ اس کا بہت اہم رول ہے. اور تنقید سے اس کے اندر خوبصورتی آتی ہے. جب تنقید ہوتی ہے تو فلسفے کے اندر بہت خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ہر آنے والا فلسفی جو ہے وہ مزید جو ہے اس کو نکھارتا ہے. اس فلسفے کے اندر ہر نظریے جو نظریہ ہوتا ہے اس کو نکھارتا ہے ہر آنے والا فلسفی. اور تنقید کی اگر تعریف کریں تو تنقید کی تعریف اس طرح کریں گے کہ تنقید ایک ایسا فن ہے جس سے فلسفے میں مزید نکھراؤ آتا ہے، جس سے فلسفے کے اندر مزید جو ہے بہتری آتی ہے. جو کسی بھی نظریے پر کی جاتی ہے اور اسے جو ہے بہتری آتی ہے. فلسفے کے اندر اگر تنقید کی تعریف اگر اس طرح کریں، کوئی اس طرح بھی کہ تنقید ایک ایسا فن ہے جس کی بنیادیں فلسفہ مہیا کرتا ہے. سائنسی اور سماجی علوم و فنون سے متعلق موضوعات مضامین پر تنقیدی انداز فکر سے بحث کی جاتی ہے. یعنی تنقید کی جاتی ہے کہ کوئی بھی نظریہ اس کے اوپر تنقید جیسا کہ آپ لفظ کوئی سمجھ رہے ہیں کہ تنقید مطلب کیا کرنا ہے. کسی کا کوئی کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ اگر تنقید کریں کہ یہ کام اس طرح نہیں، یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، اس کو تنقید کہتے ہیں. آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر انسان کی جبلت کو چیک کریں تو انسان ہمیشہ جستجو اور تفکر میں رہتا ہے کہ انسان ہمیشہ نئی نئی چیزیں جو ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. خدا سے رابطہ جو ہے فکر کی انتہا کی ایک بہترین مثال ہے. اگر آپ اس نقطے پہ پہنچ گئے ہیں، اگر آپ کا جو انتہا ہے فلسفے کی، میں سمجھتا ہوں جو انتہا ہے، اگر آپ جو نقطہ خدا ہے اس کو سمجھ گئے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ فلسفے کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں. اس کے آگے جو ہیں دو نظریے ہیں، دو جو ہیں فلسفی ہیں، ان کے جو ہیں مفکر ہیں، انہوں نے فلسفے کی جو ہے وہ اپنے حساب سے تعریف کی ہے. الفرائڈ ویبر کا خیال ہے کہ فلسفہ فطرت کے ایک جامع نقطہ نظر کی تلاش، یعنی جو فطرت ہے اس کی جو مین جامع جو اس کا نقطہ نظر ہے، یہ فلسفے کا کام ہے. وہ کہتا ہے کہ فلسفے کا یہ کام ہے جو فطرت کے اندر جامع نقطہ نظر ہے اس کی وہ تلاش کرتا ہے. یعنی حقیقت کیا ہے، ایک ہی حقیقت جو مین ہے اس کے مطلب پیچھے جو فلسفے کا کام ہے یہ. اور اشیاء کی ہمگیر توجہ کی کوشش کو کہتے ہیں. اشیاء کی طرف مسلسل جو ہے اس کے اوپر توجہ کرنا، یہ وہ کہتا ہے کہ اس کو فلسفہ کہتے ہیں. اس سے آگے مفکر ایک ہے ولیم جیمز، وہ کہتا ہے کہ فلسفہ واضح طور پر فکر کرنے کی غیر معمولی اور مستقل کوشش کا نام ہے. کہ واضح طور پر یعنی کھول کر جو ہے فکر کرنے کی غیر معمولی، یعنی معمولی نہیں، کوئی عام نہیں، مسلسل محنت اور مستقل محنت کا نام جو ہے وہ فلسفہ ہے. یعنی نظریات کو ہمیشہ سوچ غور و فکر کے اندر رہنا، یہ اس کا مفکر کہتا ہے کہ ہمیشہ ہر وقت غور و فکر کے اندر رہنا، یہی فلسفہ، اس کو ہی فلسفہ کہتے ہیں. تو دوستو آج کی ہماری یہ کلاس تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی.
اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ ہمارے لیکچر سیریز جو ہم نے شروع کر رکھی اگر اچھی لگے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ مالک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. والسلام.